تھا جو آپ کو نیوز کے متعلق بتایا جائے تو آپ کو اس کی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. اس میں ایف او ایم سی کل ہماری ڈسکس ہو گئی تھی, ان امپلائمنٹ ریٹ ڈسکس ہو گئی تھی, یو ایس ایوریج اوورلی ارننگ ڈسکس ہو گئی تھی, یو ایس کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی, کور سی پی آئی تک ہم لوگوں نے اسے ڈسکس کر لیا تھا. تو آج ہم یو ایس کور ریٹیل سیل سے شروع کرتے ہیں. یو ایس کور ریٹیل سیلز میں پہلے اسے کمپلیٹ کر دیتا ہوں, پھر کوشچن آنسر اور جو بھی مزید باتیں اس پہ بات پہ کرتے ہیں. یو ایس کور ریٹیل سیلز جو ہے یہ ریٹیل ہول سیل پر, ریٹیل پر بکنے والی, ریٹیل پر یاد رکھیے گا, ریٹیل پر بکنے والی تمام چیزوں کی اصل تعداد یا مقدار کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ چونکہ آٹو موبائل کو شامل نہیں کرتے, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آٹو کو شامل کرنا وہ انڈسٹری بڑی ہے. لیکن ایک گروسری کی دکان ہے, یہ پرچون کی دکان جسے ہم لوگ کہتے ہیں, یا راشن کی دکان جو ہے, اس کی ڈیلی کی انکم 5,000 10,000 20,000 50,000 ہوگی. تو اگر ایک گاڑی کا شو روم ہے تو اس کی تو ظاہر ہے کہ اگر 2-4 گاڑیاں بک گئی اس کی تو اس کی انکم اس سے کہیں زیادہ ہوگی, منتھلی ایوریج بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی. تو اس لیے اس میں ان چیزوں کو شامل نہیں کرتے کہ اصل جو ہے ان کی تعداد اور مقدار کا پتہ چل سکے کہ ریٹیل سیلز جو ہیں وہ روزمرہ کی استعمال کی چیزوں پہ جو ہے وہ کیا رہی ہے. اگر اس میں واٹرز کو شامل کرتے ہیں نا وہ پھر خبر چینج ہو جاتی ہے, اس کا نام چینج ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ مہینہ وار خبر ہے, ماہوار خبر ہے, ہر مہینہ ختم ہونے کے 13 دن بعد آتی ہے. اب مثال کے طور پہ 31 مارچ ختم ہوئی تو 13 اپریل کو آئے گی. تو یہ اصل میں جو یہ کور ریٹیل سیلز ہوتی ہے یہ اکانومی کی صحت جاننے کا پیمانہ ہے. میں نے وہ کل بھی بتایا تھا کہ چند نیوز ایسی ہیں جو فوری اثر تو نہیں کرتی مارکیٹ پہ, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیوز مل کر ایک چین بناتی ہیں جو کہ اقتصادی صحت کے متعلق واضح اشارہ دیتی ہیں کہ ملک کی اقتصادی صحت کیسی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ریٹ نہیں گرا, امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 5.6 5.10 کے درمیان ہے, اٹ مینس کہ انہوں نے مستحکم رکھا ہوا ہے. کسی ملک کا بجٹ آنے پہ اس کی کرنسی اگر مستحکم رہے تو وہ اس کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اگر ترقی نہیں کی تو اپنی ترقی جو کی تھی اس کو قائم رکھا ہوا ہے. یہ لوگ ڈاؤن نہیں گئے, یہ لوگ اپنی اگر جا رہے تو یہ لوگ اپنی جگہ پہ سٹینڈ ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ خبر جو ہے یہ ایسا امپیکٹ نہیں کرتی جیسے ایف او ایم سی کرتی ہے یا کوئی اور خبریں کرتی ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چند خبریں مل کے آپ کو بنیاد دے دیتی ہیں کہ ایف او ایم سی کیا آئے گی. یہ سمجھنے کے لیے آسانی دیتی ہیں, آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ خبریں چھوٹی چھوٹی آپ کو سمجھنے میں آسانی دیں گی کہ ایف او ایم سی کی جو نیکسٹ میٹنگ نیکسٹ منتھ ہوگی اس میں اب اس کے یہ چھوٹی چھوٹی خبروں میں یہ ایوریج رہی ہے, تو اب جو ہے یہ ایف او ایم سی کیسی آئے گی, یا اپ آئے گی یا ڈاؤن آئے گی. یہ آپ کو بڑی آسانی سے اندازہ ہو جائے گا, یہ چھوٹی چھوٹی خبریں سن کے یا پڑھ کے یا دیکھ کے, صرف ان کی ریشو دیکھا کرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایف او ایم سی کیسی آئے گی. تو یہ ایک اگر اس میں کور ریٹیل اونچا آتا ہے تو اکانومی بہتر ہوتی ہے, اگر نیچا آتا ہے تو اکانومی جو ہے, اگر یہ ڈاؤن آتا ہے تو اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. اس میں جہاز, ٹرک, گاڑیاں یعنی بڑی انڈسٹری نہیں گنی جاتی کیونکہ وہ بڑی تیز مارکیٹ ہے. تو ان کا رخ, اس مارکیٹ کا رخ جو ہے نا کسی وقت بھی اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایکسپورٹ کی بھی گاڑی کو ٹیکس لگا دیتے ہیں, فوری طور پہ قیمتوں میں فرق پڑ جائے گا تو سارا انڈیکس ہی خراب ہو جائے گا ان کا. یہ جو یو ایس کور ریٹیل سیلز ہے اگر وہ اس میں گاڑیوں کو شامل کر لیں تو گاڑیوں پہ ٹیکس کو بڑھا دیں تو وہ فوری طور پہ سارا بجٹ جو ہے نا وہ سارا جو ان کی کیلکولیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس لیے اس کو اس میں چینج نہیں کرنا. مضبوط خبروں میں گنا جا سکتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں کرتی جس طرح کے نان فارم امپلائمنٹ چینج یا ایف او ایم سی اثر کرتی ہے. یہ چین کی خبروں میں شامل کی جا سکتی ہے, جو چین بنا کے آگے ہمیں بڑی خبروں کی یا اس ملک کی یو ایس ٹی کی, یو ایس اے کی ہمیں اقتصادی صحت کا اشارہ دیتے ہیں کہ نیکسٹ جو آئے گا بجٹ یا نیکسٹ جو نیوز آئے گی وہ ان کے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, وہ نیوز پازیٹیو میں آئے گی یا نیگیٹو میں آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چینز مل کے جو ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہیں. اس طرح یہ یو ایس نیو ہوم سیلز ہے. اس کے بعد یو ایس نیو ہوم سیلز, یہ تو آپ ظاہر سمجھ رہے ہیں کہ کس متعلق ہوگی. یہ خبر جو ہے نا یہ بڑی اہم خبر ہوتی ہے. اس میں اس خبر کے ریشو کو اوپر آنے سے بڑا فرق پڑتا ہے, نیچے جانے سے بڑا فرق پڑتا ہے. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں یو ایس نیو ہوم سیلز کی ریشو اوپر آئی ہے, ہائی آئی ہے, لاسٹ جو نیوز آئی اس سے ہائی آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نئے گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں. فیملیز نئے گھر خریدنا افورڈ کر سکتی ہیں, وہ نئے گھروں میں نیا فرنیچر افورڈ کر سکتی ہیں. تو اب آپ سوچیں گے کہ بھائی فیملی نے خریدنا ہے, راہیل بھائی نے بیچنا ہے, وسیم بھائی نے خریدنا ہے, تو حکومت کا فائدہ ہے بھائی اس میں گورنمنٹ کی چیزوں کا فرق پڑ گیا جی. تو بھائی اس میں ہوتا یہ ہے کہ بینک اور مالیاتی ادارے جو ہیں وہ فرض کریں, میں بتاؤں حکومت کو کہاں سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. بینکس اور مالیاتی ادارے گھر خریدنے والے کو لون دیتے ہیں, ان سے انٹرسٹ لیتے ہیں, بینک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بلڈرز جو آتے ہیں انہیں نئی رہائشی بلڈنگز بنانے کا لائن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, انہیں بینکس اور سپورٹ کرتے ہیں,
تو ملک میں کرنسی دوسرے ملک کے لوگ جب اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے ملک کی کرنسی سیل کر کے وہ یو ایس ڈی کو بائی کرتے ہیں, وہ بائی کرنے کی وجہ سے ریٹ اوپر جاتا ہے. پراپرٹی ڈیلر, پراپرٹی کمپنیاں وہ اس سے بڑا پیسہ کماتی ہیں. جب یہ ایسی ریٹ ہائی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پراپرٹی یا ہومس جو ہیں یہ زیادہ بک رہے ہیں یا ان کی خرید و فروخت میں زیادہ حرکت ہے, تو پھر یہ پراپرٹی کمپنیاں, پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں یہ کام کرتے ہیں, جو زیادہ پیسے کماتے ہیں, زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں, تو اس کا بھی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا ہوتا یہ زیادہ مانگ جب ہوتی ہے نا اس چیز کی تو پراپرٹی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, پراپرٹی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. وہ کیوں؟ کہ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنے ملکوں سے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں. تو آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ اپنی کرنسی سیل کرتے ہیں اور یو ایس ڈی کو بائی کرتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ امریکہ میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یو ایس ڈی میں کریں گے نا, اس ملک کی کرنسی میں کریں گے, تو یو ایس ڈی کو بائی کرتے ہیں تو یو ایس ڈی کا ریٹ اوپر جاتا ہے. تو اس طرح امریکن, اچھا اس کے ریٹ کے اوپر جانے سے امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ نیچے گرتی ہے. دیکھیں یہ کیسا امپیکٹ ہے کہ اگر ایک اسی ملک میں اگر ایک چیز یو ایس نیو ہوم سیلز اگر انڈیکس ہائی جا رہا ہے اس کا, تو جو ان کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ نیچے گرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سرمایہ اپنا نکالتے ہیں اسٹاک مارکیٹ, یہ خطرناک مارکیٹ گنی جاتی ہے, کسی سے بھی بڑے لاس ہو جاتے ہیں اس میں. اسے آپ ریلائبل مارکیٹ نہیں کہہ سکتے, فورکس جس طرح ہے اسے آپ ریلائبل مارکیٹ نہیں کہہ سکتے. لوگ یہاں سے اپنا پیسہ نکال کے پراپرٹی کے ریلائبل بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں جس پہ فائدہ ہی ہونا ہے, نقصان کے چانسز کا نہیں ہوتے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ امریکن اسٹاک مارکیٹ سے صبح نکلتا ہے تو اس مارکیٹ گرتی ہے. سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر آنے سے یو ایس ڈالر پر فوری طور پہ جو ہے نا مضبوط اثر ڈلتا ہے. یہ ایک خبر آتی ہے نان فارمل امپلائمنٹ چینج, وہ بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس جیسی پورا اثر تو نہیں ہوتی لیکن اس سے قیمت فوری, کیونکہ بڑی ڈیلز ہوتی ہیں. ایک منٹ میں یہاں پہ کوشچن ہے میرا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ان کا ڈالر ہائی ہوگا تو وہ لوگ اسٹاک ایکسچینج سے اپنا روپیہ نکال لیں گے, وہ کیوں جی نکالیں گے؟ کیونکہ ان سر کی اس جو لیے اکانومی نکالتے جو اسٹرانگ ہو رہی ہے تو ان کو زیادہ سے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی ادھر زیادہ انویسٹ کریں گے. سر ہمیشہ ریشو یہ رہتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ریشو یہ رہتی ہے کہ اگر نیو ہوم سیلز کی ریشو بڑھتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ ایک ریلائبل بزنس نہیں ہے, ایک با اعتماد بزنس نہیں ہے. اس میں نقصان, فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے فائدے سے. کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن وہی پیسہ اگر پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے انویسٹر تو اس کو اس میں فائدہ ہونے کے 99% چانسز ہوتے ہیں, جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں نقصان کے بھی اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں. اس لیے لوگ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں سے سرمایہ نکال کے پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں جس میں صرف پروفٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. شاید بھائی کو میں اس ایک اور لیے بات بتانا چاہوں گا جی سر, کہ جو اسٹاک مارکیٹ کا بزنس ہے نا اس میں آپ کے لاس آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا لاس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کا پروفٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جبکہ پراپرٹی میں وہ ایک علیحدہ گیم ہے, لیکن جو میں فورکس کی بات کرنا چاہوں گا, فورکس میں آپ کے لاس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, آپ کے پروفٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, اور آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا مکمل ہولڈ ہے. آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹائم پہ ودرا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں دوسرے بزنس کی, آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول کس طرح نہیں ہوتا, کیا مین ہوتا ہے, یعنی کہ کیا ہم کیسے نہیں کنٹرول کر سکتے اپنے لاس وغیرہ کو اسٹاک ایکسچینج میں؟ گڈ کوشچن. یہ دیکھیں ایک پیپسی ہے, پیپسی کے شیئر آپ بائی کر لیتے ہیں, اس کے اسٹاک ہیں یا جو بھی ہیں اس کے شیئرز آپ بائی کر لیتے ہیں, آپ اس کے ایک حصے دار بن گئے ہیں. تو جب پیپسی فرض کریں فوراً لاس میں جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو تم کیا کر لو گے؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. شیئر کی ویلیو بڑھتی, لاس ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس کوئی اسٹاپ لاس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہیج لگانے کی ٹیکنیک نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی اس کو بچانے کی اور کوئی ترکیب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. جبکہ فورکس میں آپ کے پاس اسٹاپ لاس بھی ہے, آپ کے پاس ہیج لگانے کی فیسلٹی ہے, آپ کے پاس یہ بھی فیسلٹی ہے کہ اس کا لاس آپ کہیں اور سے ریکور کر لو. ٹھیک ہے, تو فورکس میں آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے آپ کے بزنس پر. لیکن جو دوسرا بزنس ہے جو کہ شیئر مارکیٹنگ کا بزنس ہے, جب آپ شیئر بائی اینڈ سیل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کیا ہونا کیا نہیں, ٹوٹل اس میں ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی وقت ہم اس کے شیئر وغیرہ سیل بھی تو کر سکتے ہیں نا. جب ایک چیز کی ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس کے شیئر کون بائی کرے گا؟ اب ایک چیز کی نظر آ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت اور کم ہوئے گی, اور بھی کم ہو سکتی ہے, تو میں پاگل ہوں آپ سے ڈالر لے لوں گا 100 روپے کا. میں تو یہی کوشش کروں گا نا کہ بھائی شاید بھائی ڈالر کی ویلیو کم ہو رہی ہے, مزید اس نے اور کم ہونا ہے, ابھی بھی اسٹل کم ہو گئی ہے, تو ابھی آگے کے یہ دیکھو الیکشن ہونے والا ہی ہے. میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ مجھے جو 95 کا ڈالر یا 100 کا ڈالر ہے میں آپ مجھے 90 اور 98 میں دینے پہ آبادہ ہو جائے, یعنی کہ کم از کم قیمت میں بائی کریں. تو جب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کچھ تو اس میں کچھ مزہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا
इतना सिक्योर बिजनेस नहीं है, तो इसीलिए लोग उसमें से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेक्स जो है रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, ये बहुत आगे है, ये समझ लें कि नया वर्जन है शेयर मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये जो है इफ्तिखार भाई ने जो बात की है उसी का थोड़ा सा एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की है मैंने, कि इस वजह से कि आपके पास कंट्रोल नहीं है आपके लॉस के ऊपर, तो जाहिर है आप जब आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि यार किसी पार्टनर कोई दो बंदे काम कर रहे हैं, दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, अगर दूसरे बंदे का कंट्रोल कम होगा तो कोशिश करेगा मैं जल्द से जल्द निकल जाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये बंदा मुझे जब मर्जी किक करवा दे। तो ये चीज होती है, जब आपके पास कंट्रोल नहीं होता आप हेल्पलेस फील करते हो और आप जल्द से जल्द निकलने की कोशिश भी करते हो। जी इफ्तिखार भाई। बिल्कुल ठीक हो गया सर, गॉट इट। थैंक यू। जी सर, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा। सिर्फ ये इतना होता है सर कि आप फॉरेक्स मार्केट में जब मर्जी सेल कर सकते हैं, आपको ये खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको जब रेट गिरा कोई इसको परचेज नहीं करता सर, ये होता है। अच्छा, होम सेल्स के सर दूसरी खबर जैसे FOMC इस तरह फौरी इफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन ये ऐसा ऐसा जो है मरला वार तब्दीली जरूर करती है। जैसे कुछ साल पहले USD होम सेल मुसलसल ऊपर गया सर, बुलंद तरीन सतह 1400 के तक पहुंच गया सर ये, लेकिन सर उसके बाद ये 2009 में कम तरीन सतह 368 के तक पहुंच गया सर, बहुत साल तक यही पे खड़ा रहा ये। तो सर ये जो है 2013 में दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया, इसलिए अब डॉलर की कीमत भी कुछ पहले से मुस्तकम हो रही है सर। तो ये चीजें जो हैं ये आप मद्देनजर रखिए कि होम सेल्स जो है ये आप देखिए इस बार होम सेल की एक्चुअल 539 की आई है, और ये फोरकास्ट से कितनी ऊपर है। तो फोरकास्ट से इतनी ऊपर होने के बाद जाहिर है कंसी पे कोई भी खबर जो अपनी फोरकास्ट और प्रीवियस से ऊपर होगी इस हद तक इफेक्टिव हो जिस हद तक ये ऊपर है, तो आप इस यकीन करें कि ये रेट जो है ना फौरी तौर पे USD तौर पे इफेक्ट करेगा, बल्कि तमाम करेंसी में इफेक्ट करेगा। तो ये इसलिए अहम खबर है, ट्रेडर्स के लिए बड़ी अहम खबर है। कौन से ट्रेडर्स के लिए? ये उन ट्रेडर्स के लिए अहम खबर है जो लंबे अरसे के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो मंथ्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए जो है ना जिसको इससे USD में लॉन्ग टर्म इजाफा होता है, आहिस्ता 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 USD बढ़ती है, इसकी कीमत बढ़ती है मार्केट में। तो उसके बाद सर हम US नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करते हैं। ये इसे अमेरिकी डॉलर की कीमत इससे भी ऊपर जाती है, नीचे आती है, इन सब खबरों से इफेक्ट होता है। ये अब जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है ये अहम खबरों में शामिल होती है, जो सख्ती से मार्केट को अपनी जगह से हराती हैं, ये उन खबरों में शामिल होती है, USD पर बहुत मजबूत असर डालती है। वैसे तो फॉरेक्स की बहुत सी खबरें मार्केट में आती रहती हैं, वो इतनी अहम नहीं भी होती, जिस तरह आज भी आपने देखा काफी खबरें इतनी अहम नहीं भी थी, लेकिन बाद खबरें आती हैं तो ऐसी आती हैं कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं चार्ट पे, बड़े बड़े जो है वो बुर्ज उलटते हैं, हमारे जो हम टेक्निकल ट्रेडर्स हैं सारे हमारे जो एस्टिमेट होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ये उन खबरों में से एक खबर होती है सर। तो ये भैया इसके ये दो तरह की खबर आती है, एक ADP नॉन फॉर्म और एक नॉन फॉर्म, एक के साथ ADP US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट लगाया जाता है, एक सिंपली US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट होती है। अब ADP और US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? जो खबर ADP US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, ये खबर US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट से 2 दिन पहले आती है, तकरीबन मार्केट में 1 दिन पहले आती है, 2 दिन पहले आ जाती है। ADP US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिंपली US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट से 2 दिन पहले तकरीबन मार्केट में खबर आउट हो जाती है। अब ये ADP क्या है? ADP जो है ये एक गैर, जिस तरह हम इलेक्शन में होता है ना गैर मुस्तक़िल जो तस्दीक शुदा ऐलान होते हैं पहले जो टीवी पे बताए जाते हैं, जी गैर मुस्तक़िल नतीजा है जी, ये भी इस पे जो है ना रिटर्निंग अफसर की मोहर नहीं लगी, ये हमारा अपने आया है, अपने तरीके से हमारे बाहर आया है, लेकिन रिजल्ट होता वही है तकरीबन, लेकिन वो न्यूज वाले जो है वो साथ बताते रहते हैं गैर मुस्तक़िल नताइज हैं, ये गैर मुस्तक़िल नताइज है। तो वो ये ADP वो गैर मुस्तक़िल तादाद होती है, लेकिन ये उस आने वाली US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ जारी की जाती है उससे बहुत बहुत करीब ही रहती है। एक आध बार ऐसा होता है सालों में कि एक आध बार फर्क पड़ जाए कुछ ज्यादा, वरना ये उसके करीब ही रहती है। ADP और US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट करीब भी एक जैसी रहती है। तो इसलिए ये खबर मार्केट में फौरी असरअंदाज होती है, क्योंकि ये NFC जो है ये और ADP चूंकि 2 दिन पहले आती है, हमें पता चल जाता है कि अब जो है ना US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस रुख को जाएगी, उसकी तादाद में कितना फर्क। आप ये देखें, जिस तरह आप देख सकते अक्टूबर 3, 2014 में
180 के प्रीवियस थी, फोरकास्ट आई 216 के, 248 के जो है वो एक्चुअल आई। फोरकास्ट और एक्चुअल में फर्क आ गया, और प्रीवियस में और एक्चुअल में फर्क देखिए, आप फोरकास्ट को भी छोड़े, आप प्रीवियस और एक्चुअल में फर्क देखें तो आपको इशारा बता रहा है कि डॉलर का रेट ऊपर गया था। तो 256 के थी नवंबर 7 2014 में, तो 235 के की फोरकास्ट थी, 214 के आया। आप उसमें प्रीवियस में और एक्चुअल में फर्क देखें, उससे डॉलर नीचे गिरा। तो इस तरह आप ये सारे चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम 295 की आई है, और भी आपने रिएक्शन देखा है कुछ दिन पहले, ये जो 3-4-5 दिन पहले जब वो 150 1545 पॉइंट ऊपर गया है, ये इस पर 257 और 295 के फर्क से इतना। इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि आप ये चार्ट देखें, इन खबरों को देखें, उस टाइम पे चले जाएं, उस तारीख पे चले जाएं, चार्ट को लेके, और देखें कि उस टाइम पे क्या फर्क पड़ा था, चार्ट को कितनी ऊपर गई या कितनी नीचे, रेशो ऊपर या नीचे होने से इससे जो है आपको खबरों की, ये चार्ट समझने से खबरें की रेशो जो आती है ना, एक्चुअल आती है, प्रीवियस की जो एक्चुअल आती है, उस समझने में उससे करेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, कितने पीपी ऊपर जा सकती है, आपको एग्जैक्ट अंदाजा हो जाया करेगा कितने फर्क से। मैं चाहूंगा कि वेबिनार के एंड पे आप एक इस तरह इनको करके दिखाएं जो आप बोल रहे हैं कि लाइव जाके मार्केट का देखो, और बाद में जाके लाइव मेटाट्रेडर 4 ऑन करके देखो इसको कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप इनको लाइव दिखाएं, हो सकता है इनकी अकल में कोई बात आ ही जाएगा, यार करना है इस तरह हमने हर हाल में। नहीं सर, ये माशाल्लाह सारे समझदार हैं और बड़ी अच्छी तरह बात को समझ लेते हैं। बार मैं कोशिश करता हूँ सर, एक्चुअली मुझे ये जो वेबिनार को जो है ना सर भी इतना ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हो जाए सर। नहीं, मैं ये तो सारे समझदार हैं, मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, हमसे भी ज्यादा सीरियस इस चीज को लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस सुन लिया था, बस कहते यार आज तो क्लास बोर ही थी, या कोई मजाक पढ़ा दिया, यार आज तो बड़ा मजा आया, भाई समझ कुछ ना आया लो। तो मैं अपना फर्ज जो है ना वो हमें अपनी पूरी तरफ से करना चाहिए, ये जो करते हैं ये इनके ऊपर है, जाहिर है। तो वेबिनार के एंड पे कोशिश करना है, या कल कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं। मैं समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सर। अच्छा, यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्या, ये इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि ये जो बारोजगार लोग होते हैं मुल्क में, जिसे गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हुई हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री ने दी हुई हैं, या वो जो दूसरी कंपनीज जिसे मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं उन्होंने दी हुई हैं, जो बारोजगार लोग हैं ये उनकी तादाद होती है, उसमें इजाफा है या उसमें कमी है, ये उसकी तादाद बताती है यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि अगर किसी मुल्क में बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार की शरह बढ़ रही है, तो इट मीन्स कि उस मुल्क की फैक्ट्रियां, कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत है, वो एम्प्लॉयज रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में शिफ्ट जो है वो बुलंद हो रही है, क्योंकि बैरून मुल्क से ऑर्डर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रही है, चीजें बन रही हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट में यूएसटी जो है वो बाय हो रहा है, तो हर चीज जो है ना वो बढ़ती जाती है। इस चीज से ये इशारा देती है मुल्क की मैशियत का फौरी इफेक्ट लेती है, ये इसलिए लेती है कि ये किसी भी मुल्क में अगर बेरोजगार की तादाद कम हो, रोज और बारोजगार की तादाद ज्यादा हो, जो लोग बारोजगार हैं अगर उनकी एवरेज बढ़ गई है, तो आप समझ सकते हैं, आप ये तो बड़ा आसान है समझना कि उनकी एवरेज बढ़ गई है, बेरोजगारी खत्म हो रही है मुल्क से, तो मुल्क कितना खुशहाल हो जाएगा। तो उस खुशहाली की वजह से जाहिर है उसकी करेंसी तो ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब लोग काम पे लगे होंगे तो मार्केट में करेंसी गर्दिशकारी होगी ना, लोगों के पास पैसा होगा, फिर वो न्यू होम से सेल्स भी लेंगे, होम सेल्स में भी आएंगे, वो घर भी खरीदेंगे, वो फर्नीचर भी खरीदेंगे, वो रिटेल सेल्स में भी आएंगे, चीजें भी खरीदेंगे। ये सब चेंज हैं, देखे ना, वो सब चेंज है। अगर मार्केट में पैसा है, लोगों के पास है, और वो होम सेल्स की आप खबर सुनते हैं कि ऊपर गई है, फिर आप रिटेल सेल्स सुनते हैं यार कि ऊपर गई है, तो आप समझ जाएंगे यूएस नॉन फॉर्म जो फौरी इफेक्टिव खबर है ये ऊपर जाएगी, इसने 100% ऊपर जाना है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग मकान खरीद रहे हैं, लोग चीजें खरीद रहे हैं, लोग सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो यूएस नॉन फॉर्म तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। तो आप इससे पहले ज्यादा कर सकते हैं कि ये खबर किस तरफ जाएगी। ये फंडामेंटल लोगों का ट्रेड करने का तरीका होता है कि वो छोटी छोटी चेंज खबर जो फौरी असर नहीं करती उन्हें राइट करके अपने पास रख लेते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इन खबरों से मिलकर एफओएमसी क्या आएगी, यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट की खबर क्या आएगी। ये दो बड़ी अहम खबरें होती हैं, एफओएमसी और यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। ये आपने देखा होगा, मैं फ्राइडे को सर ये 1545 जो पॉइंट्स ऊपर गए हैं, जिसमें 150 मैंने बताया था आपको, ये मेरा ख्याल है फ्राइडे की बात है, लास्ट अप्रैल में। तो खैर सर, ये कहने का मकसद, जी सर, कहने का मकसद ये है कि ऐसी छोटी छोटी खबरें जो जैसे आपको बताया था होम सेल्स की थी, रिटेल सेल्स की थी, जो फौरी इफेक्ट तो नहीं करती मार्केट पे, लेकिन उनसे चेन बन के आपको इशारा हो जाता है कि यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट क्या आएगी, यूएस नॉन एम्प्लॉयमेंट को देख के आपको ज्यादा होता है कि एफओएमसी क्या आएगी। तो अब आपको समझ आ जाएगा ये एफओएमसी जो भी आएगी ये पॉजिटिव ही आएगी, तो फिर आपको ये ज्यादा होगा कि यूएसडी का रेट बढ़ना ही बढ़ना है इसमें आके। तो इसलिए ये खबरें, ये जो फॉरेक्स इफेक्ट खबर है ना, दो एफओएमसी और यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये फॉरी इफेक्ट करती है, लेकिन बाकी जो खबरें जो फॉरी इफेक्ट ना करें,
उनका इम्पैक्ट जो है वो आपको इन चीजों में नजर आएगा, यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, एफओएमसी, इनमें नजर आएगा आपको उसका असर, क्योंकि ये तो फौरी असर करनी है ना, खबर आते साथ ही रेट ऊपर या नीचे फौरी हो जाना है, तो वो उन खबरों से फौरी नहीं होता, लेकिन वो खबरें आपको तैयार करती है इन खबरों के लिए, इन बड़ी खबरों के लिए जो फौरी इफेक्ट करेंगी। तो इनको इनका खास ख्याल रखा करिए, ये जो यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, इन चीजों को, और एफओएमसी को। एफओएमसी की प्रेस रिलीज जो आती है, मैं आपको उसका बताऊंगा कि वो आप कहाँ पढ़ सकते हैं, उसकी आप जो वो मकदार वगैरह कहाँ पढ़ सकते हैं, उसको कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स इंशाल्लाह मैं लिख के दूंगा आपको, सब वेबसाइट बोल के मुझसे ज्यादा तो आपको रेलवे बताएंगे कि वेबसाइट में कहाँ से मिलना है सब कुछ। आप बता दीजिएगा जो आप बताना चाह रहे हैं। जी, यूएस रिटेल सेल्स, इसके बाद जो है सर खबर आती है यूएस रिटेल सेल्स, वो आपको बता रही है सर, इसमें ऑटो मशीनरी वगैरह शामिल नहीं है। अब आ गया सर बेसिक जो खबर है, यूएस ट्रेड बैलेंस, यूएस ट्रेड बैलेंस। यूएस ट्रेड बैलेंस जो है ये चीजों की दरामद और बरामद के दरमियान, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के दरमियान बैलेंस बताता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान गवर्नमेंट का बैलेंस कैसे होता है ये सुने। मिसाल के तौर पे आपने चावल देके किसी मुल्क से चीनी ली, चावल के बस चीनी ली, आपने देखा मेरे मुंह में चावल का रेट भाई 70 रुपए किलो है और चीनी का रेट जो है वो 90 रुपए किलो है, तो मैं 70 रुपए किलो वाले चावल देके 1.5 किलो चीनी इंडिया से ले रहा हूं, तो मुझे कितना फायदा। तो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस कहते हैं इस चीज को, कि अगर आप कोई जिन्स के बदले जिन्स ले रहे हैं, कैश के बदले कैश ले रहे हैं, सोना देके तेल ले रहे हैं, सोना देके गैस ले रहे हैं, गैस देके तेल ले रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट जो आपके मुल्क में कुछ सस्ती है, दूसरी प्रोडक्ट जो महंगी है, जिस तरह क्या आपको मिसाल दी है कि चावल 70 रुपए किलो है, चीनी अगर 80 रुपए किलो है सपोज, तो आप 1 किलो चावल 70 वाला देके 1.5 किलो चीनी 120 वाली ले रहे हैं उस मुल्क से। तो इसका मतलब है कि यूएस ट्रेड बैलेंस जो है ये एवरेजली ऊपर जा रही है। तो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो के बैलेंस कहा जाता है असल में, ये इंटरनेशनल ट्रेड का, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर ये नेगेटिव आए तो इसका मतलब है अमेरिका में ज्यादा चीजें बाहर से मंगवाई गई हैं। अगर अमेरिका की बात करें ना, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल यूएसटी, तो इसलिए मैं यूएस की खबरें भी ज्यादा आती है, इसलिए मैं यूएस की बात ही कर रहा हूँ। लेकिन बाकी मुल्कों की खबर भी अगर सपोज जहाँ यूएस की जगह AUS लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी यही सेम खबर होगी, उसके इम्पैक्ट भी यही होंगे ADUD पे, उसका भी सारी डेफिनेशन यही होगी। लेकिन सिर्फ मुल्क का नाम लेके बताने का मकसद ये है कि यूएसटी जो है चूंकि इंटरनेशनल है, तो इसलिए जो है उसके बारे में मिसाल दी जा रही है। तो ये जो अगर फर्ज करें इसका रेशो जो है वो नीचे आई है, नेगेटिव आई है, कम आई है प्रीवियस से, तो उसका मतलब ये है कि यूएस अमेरिका ने बाहर से ज्यादा चीजें मंगवाई हैं, अपने मुल्क से कम चीजें तैयार की है। बाहर जैसे पाकिस्तान में बाहर से बड़ा कुछ आता है तो रेट चीजों से ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाती है, हमारी करेंसी को फर्क पड़ता है, इसलिए कि बाहर के मुल्कों ने चीज भेजनी है यहाँ पे तो अपनी मर्जी से भेजनी है ना। मैं चाइना गया कि इत्तेफाकी बात आपको बताता हूँ, तो एक चीज यहाँ पे मैंने, एक लैम्प था मेरे पास घर में पड़ा, मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो वो लैम्प मैंने देखा, मुझे पाकिस्तान से मिला था, वो 1800 रुपए का चाइना का। मैं चाइना गया तो मैंने वहां से जब खरीदा दुकान से, तो मुझे वो मिला 95 रुपए का, पाकिस्तानी 95 रुपए का, और यहाँ पे मुझे मिला था 1300 रुपए का। तो उनकी 70 रुपए वाली चीज आपके मुल्क में आगे 1300 की बिक रही है, और आप मंगवा रहे हैं महंगी चीजें लाके यहाँ पे बेच रहे हैं लोगों को, तो इसका मतलब आपकी मीशत कमजोर जाएगी ना, दूसरा मुल्क प्रॉफिट लेके जा रहा है आपके मुल्क से, इसलिए नेगेटिव आती है तो फॉरेन करेंसी असर डालती है। पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये है कि आपने बाहर ज्यादा चीजें भेजी हैं, आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री से तैयार करके चीजें बाहर एक्सपोर्ट की हैं और उससे फायदा कमाया, जिससे आपकी करेंसी को और आपकी मैशियत को फर्क पड़ा है। ये जो है ये बड़ी जबरदस्त खबर होती है, लेकिन ये चेन खबरों में शामिल करें, इसको आप फौरी इफेक्ट खबर में शामिल ना करें, इसको जो है आप चेन खबरों में शामिल कर लें। तो ये चेन खबरें आप जरूर सुना करें, क्योंकि चेन खबरें सुनने से जो है ये आपको आने वाले वक्त की FOMC, आने वाले वक्त की अहम खबरें जो हैं, अहम खबरें, उसके बारे में बता दिया करेगा कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। हम लोगों ने ट्रेड लगानी है तो क्या लगानी है, किस तरफ लगानी है ट्रेड का। अब देखें ना, फर्ज करें आपको ये अंदाजा है कि FOMC ने ऊपर जाना है, आप ट्रेड लगाने बैठते हैं, आप देखते हैं यार ये तो एकदम ट्रेड जो है ये USD डाउन गया है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट होते हैं यार कि नहीं ये ऊपर आएगा, तो वो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद, वो 20, 30, 50 पिप नीचे जाने के बाद उसकी वजूहत होती है मार्केट में, वो 20, 30, 50 पिप क्यों नीचे जाता है मैं आपको बताता हूँ। बात आपने देखा होगा ना कि जब ये करेंसी का रेट एकदम बढ़ता है तो उससे पहले वो नेगेटिव जाता है, नीचे जाता है, फिर एकदम ऊपर जाता है। तो वो उसकी वजह ये होती है भाई कि
ट्रेडर्स जो है वो आपको मैंने कल भी बताया था कि मार्केट में एक खबर आई है मिसाल के तौर पर एफओएमसी की, एफओएमसी इसलिए कह रहा हूँ सबसे अहम तीन खबर होती है, तो एफओएमसी की खबर आई है तो वो खबर में ये बताया गया है कि एफओएमसी रेशियो बहुत अच्छी गई है। तो अच्छी रेशियो जाने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में तरक्याती काम बहुत होंगे जी, हम अनाउंस करेंगे तरक्याती काम, हम बताएंगे क्या क्या तरक्याती काम करने हैं, वो तो सर जब बताएंगे तब लोग आएंगे, तब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो 6 महीने में बताएं, वो साल में बताएं, वो 2 महीने में बताएं। तो ये डॉलर को अभी क्या तकलीफ हो गई, ऊपर नीचे भागना शुरू हो गया। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो डीलर्स होते हैं मेरे आप जैसे बैठे, ये वहां पे ट्रांजेक्शंस करते हैं, फौरी तौर पे आने वाले दिनों को देख के, हालात को देख के ये स्टॉक करते हैं डॉलर्स को बेचने के लिए ओपन मार्केट में। तो इसलिए ये ट्रेड जो है ना, ये फौरी तौर पे जो है ना डॉलर बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पर जिन लोगों ने स्टॉक करना था वो बड़े मिकदार में स्टॉक खरीदते हैं, उनको देख के भी छोटी मिकदार वाले खरीदते हैं, उनको देख के उससे छोटी मिकदार वाले खरीदते हैं, फिर 0.01 लॉट वाले भी लाइन में लग जाते हैं हमारी तरह कि हम भी खरीद लें भाई, ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें इसलिए बढ़ती हैं। वो जो कम होता है वो इसलिए होता है पुराना स्टॉक इन लोगों ने, पुराने मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास गाड़ियों का स्टॉक है, या मैंने कोई चीज गोल्ड, सपोज गोल्ड, मेरे पास गोल्ड पड़ा है, फालतू पड़ा हुआ है काफी अर्से से, 6 महीने से, 6 साल से, या आप समझ रहे भाई के पास कोई चीज जो स्टॉक की हुई उन्होंने पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही। तो जब मार्केट में उसका रेट हाई जाता है तो आप कहते हैं यार रहील, मैं कहता हूँ रहील भैया आपके पास यार वो गोल्ड पड़ा हुआ था, आप कहते हैं हाँ जी पड़ा था, मैं कहता हूँ यार अगर आप अभी ये भी के भी कैश लें मुझसे, टेबल कैश लें। आपको पता है जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है टेबल कैश पे बगैर बयाना वगैरह और टाइम ड्यूरेशन ना ली जाए तो 25% कंसेशन होती है दुनिया में। आप फौरी कैश पे लें, अभी आपने घर देखा, अभी पसंद किया, अभी पेमेंट करनी है सारी की सारी, तो 25% उसको जो है कम कीमत पे लिया जाता है। फिर उस वक्त उसका मार्केट वैल्यू जो 25% कम गिनी जाती है। जैसे आप 6 महीने का टाइम लेंगे, साल का टाइम लेंगे, इन्वेस्टर साल अपना पैसा फंसा के बैठा रहेगा, वो 25% उसमें रियायत होती है। तो ये इंटरनेशनल रूल है। तो ये जो है, ये वो लोग जिनके पास स्टॉक पड़े थे पुराने, तो मैं कहता हूँ भाई फौरी कैश पे भी लो मेरे से, किस तरह लेना है, तो वो फिर इस तरह थोड़ी सी रेट गिरता है, उसके बाद रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये खबर इस तरह चलती है भाई, और ये भी चेन खबरों में शामिल की जाती हैं। चेन खबरें बहुत जरूरी हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ चेन खबरें बहुत जरूरी हैं, इनको अपने जेहन में रखा करें कि फलाम, क्योंकि देखिए एफओएमसी की साल में 8 मीटिंग्स मस्ट हैं, 12 भी हो जाती हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती हैं, और ये हर बार इम्पैक्ट करती हैं, हर बार असर करती हैं। इनके साथ येलो वाला ब्रीफ केस ही बना हो ना कि नॉन इम्पैक्ट है, तब भी ये इम्पैक्ट कर जाती है, हल्का फुल्का कोई ना कोई फायदा दे जाएंगी आपको ये, अगर आपको उसकी डायरेक्शन का पता होगा कि ये किस तरफ जा रही है। डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा, ये जो अहम खबरें आपको बताई हैं जो फौरी असर नहीं करती, लेकिन वो डॉलर पे फौरी असर नहीं करेंगी, एफओएमसी पे फौरी असर करेंगी। तो ये चीजों का आप ख्याल रखिएगा। आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है? भाई आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं हम लोग, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर। ये आज रात 11 बजे की भी एक मीटिंग ये है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि कोई इफेक्ट आएगा इसका? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? जी जी, मैं अभी पूछा था कि फॉरेक्स फैक्ट्री में 11 PM यूएसडी का जो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की न्यूज आ रही है 11 बजे की, यानी कि अभी 20 मिनट पड़े हैं। तो इसके बारे में ये इफ्तिखार भाई से पूछ रहा था कि ये अभी फौरी इसका इम्पैक्ट आएगा? इफ्तिखार भाई सबसे पहले मुझे ये बताया, आपका वो खत्म हो गया वेबिनार या कुछ और भी है बताने को? इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है सर। जी वेबिनार आपका है या अभी खत्म हो गया? जी सर थोड़ा सा है सर, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं आप बोले, आप बोलते रहे, इस वजह से मैं परेशान हो गया। अब सर इसके बाद अब अमेरिका की अहम खबरें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की जो अहम खबरें आती हैं वो भी सुन लें सर। ऑस्ट्रेलिया कैश रेट है, कैश रेट क्या होता है? ये फर्मों को छोटे टाइम पर बुनियाद, इसे ओवरनाइट लोन्स कहते हैं। ओवरनाइट लोन्स किनको मिलते हैं? ये ओवरनाइट लोन्स डायरेक्ट जो है वो किसी आदमी को नहीं मिलते, ये उन प्राइवेट फर्म्स, अदारों को मिलते हैं जो लोगों को आगे लोन करते हैं।
انہیں اوور نائٹ ان کی بینک میں ڈپازٹ ہوتے ہیں, ان کی بینک میں گارنٹیز ہوتی ہیں, وہ ابھی کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے, بینک انہیں فوراً دیتا ہے. لیکن ان قرضوں میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی دیں گے, جو بھی کمائیں گے, وہ کلیئر آن اسکرین رکھیں گے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس پہ کتنا انٹرسٹ کمایا ہے یا اس پہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ آن ریکارڈ رہنا چاہیے ہر وقت, آڈٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جہاں جا رہا ہے پیسہ, جس کو آپ دے رہے ہیں, وہ آپ کو ریٹرن کیسے دے رہا ہے, کہاں دے رہا ہے, سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے. اس شرط پہ جو ہے وہ بینک انہیں فرمز کو دیتا ہے, اور فرمز جو ہے وہ آگے مختلف لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے, کمپنیز کو یا فرمز کو ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کو یہ دیتا ہے. یہ جنوری کو چھوڑ کے باقی ہر مہینے کے پہلے منگل کو یہ آسٹریلیا کیش ریٹ کی جو خبر ہے یہ جاری ہوتی ہے. تو اگر یہ اوپر کا ریٹ ویلیو اوپر جائے, شرح سود اوپر جائے, اوپر کیسے جاتی ہے؟ اس کی شرح سود طے ہوتی ہے جس پرائیویٹ فرم نے بینک سے قرضہ لیا ہے. بینک والوں نے جس پرائیویٹ فرم کو, جو ان کی رجسٹرڈ فرم ہے, جس کو قرضہ جو آگے لوگوں کو قرضے دے رہی ہے, درمیانی جسے فرم کہیں گے آپ, وہ ایجنٹ فرم جو ہوگی. ایجنٹ فرم نے جو قرضہ لیا ہے وہ مثال کے طور پہ اس پہ کوئی انٹرسٹ طے شدہ تو 1-1.5% چھوٹا سا انٹرسٹ طے ہوتا ہے اس پہ, چھوٹا سا انٹرسٹ 1-1.5% مثال کے طور پہ. جی یہ تو آپ نے مست دینا ہی دینا ہے نا جی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس چونکہ سب کچھ آن اسکرین کلیئر ہونا ہے نا, کہ کہاں گیا, کس کو دیا, کتنے دیے, کس طرح آئے, پیمنٹس کس طرح واپس آئیں گی, دیں گے کس طرح, ڈیوریشن کیا تھی, اس پہ انٹرسٹ ریٹ کیا لیا آپ نے, اس درمیانی ایجنٹ کمپنی نے انٹرسٹ کیا لیا. اگر وہ کمپنی آگے جن کو قرضے دیتی ہے وہ بھی آن اسکرین کلیئر رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ آرڈر دیا تھا, ہمیں اس کو منگوانے کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی, اگر ہم کیش پے کرتے تو ہمیں یہ آرڈر ملنا تھا. مثال کے طور پہ جاپان میں نے بوتلوں کو آرڈر دیا ہوا بننے کا, تو مجھے 2 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, وہ میں نے ایڈوانس تو دے دیا ہوا ہے 20 لاکھ روپیہ, اب مجھے 2 کروڑ روپے پیمنٹ کرنی ہے تو مجھے میرا مال بھیجیں گے. تو وہ 2 کروڑ پیمنٹ کرنے کے لیے میں کسی ادارے سے پکڑتا ہوں کیش, لون لیتا ہوں. تو وہ لون اس شرط پہ دیتے ہیں جی آپ اس سے آن اسکرین کلیئر رکھیں کہ آپ اس سے کہاں انویسٹ کریں گے, اس سے کیا کمائیں گے. اس کے بعد جو اس سے ایوریج نکلتی ہے پھر وہ طے کرتے ہیں کہ آپ اس سے ہم انٹرسٹ کتنا لیں گے, پرسنٹیج انٹرسٹ کتنا لیں گے. اگر تو وہ کمپنی جس سے قرضہ لیا ہے, اینڈ والی کمپنی جو ہے جس نے آگے سے بوتلیں منگوائی ہیں, اگر وہ اچھا پروفٹ کماتی ہے تو وہ جو کمپنی ہے اس کو اچھا انٹرسٹ ریٹ دے گی, تو وہ انٹرسٹ ریٹ بھی بینک کو بھی اچھا انٹرسٹ ریٹ ملے گا. یہ ہوتا ہے کیش ریٹ جسے کہتے ہیں, یہ ہوتا ہے اصل میں. اس طرح اس کے بعد آسٹریلیا کی کمپنی آپریٹنگ پروفٹ آتا ہے. تو یہ جو آسٹریلیا کی کمپنی ہے, یہ دوسری خبر ہوتی ہے آسٹریلیا کمپنی آپریٹنگ پروفٹ. یہ جو کمپنی ہے آسٹریلیا کی, ان کے کارپوریشن ہیں, ان کے ادارے ہیں جو پرائیویٹ گنے جاتے ہیں یا ملٹی نیشنل گنے جاتے ہیں, یہ ان کے منافع کی مقدار میں کمی بیشی بتاتی ہے. آسٹریلیا کمپنی آپریٹنگ پروفٹ, کمپنی آپریٹنگ پروفٹ سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان کمپنیوں کو جو کمپنیز چل رہی ہیں, منافع بھی دے رہی ہیں, ٹیکس بھی دے رہی ہیں, ان کی کمی بیشی بتاتی ہے. پچھلے سال انہوں نے 1 لاکھ کمایا تھا, اس سال انہوں نے 75,000 کمایا یا 1.5 لاکھ کمایا, ان کو ٹیکس زیادہ لگے گا یا ان کو ٹیکس کم لگے گا. تو جو کمپنیاں جن کی ریشو بڑھتی ہے ان کی پروفٹ کی, تو گورنمنٹ کو اس سے ٹیکس ملتا ہے, اس سے AUD کی ویلیو بڑھتی ہے, کیونکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ کمپنیاں پچھلے سال کے نسبت اس سال زیادہ پیسہ کما رہی ہیں تو سمجھنے کی بات صرف صاف سی یہ ہے کہ کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں, ورک اچھا چل رہا ہے, ان کو آرڈر مل رہے ہیں, وہ آرڈر سپلائی کر رہے ہیں, وہ لوگ لیبر رکھ رہے ہیں, لیبرز کو بھی وہ تنخواہیں دے رہے ہیں, اور نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں, کیونکہ جب زیادہ کام ہے کمپنیوں میں یا فیکٹریوں میں تو وہاں پہ لیبر کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے. پھر تو وہ لیبر بھی مل رہی ہے, تو ان امپلائمنٹ ریٹ بھی چینج ہو رہا ہے, تو اس سے جو ہے ٹیکس ریٹ بھی چینج ہو رہا ہے, تو معیشت مضبوط ہو رہی ہے. تو یہ بڑی حساس قسم کی خبر ہوتی ہے آسٹریلیا کے لیے, کیونکہ مختلف ملکوں کی چند خبریں ایسی ہیں جو ان ملکوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. AUD پہ فوری افیکٹ کرتی ہے کمپنی آپریٹنگ پروفٹ کی خبر, کیونکہ بیرونی ملک سے لوگ, جب اس پہ اچھی کمپنیاں چل رہی ہوں, اچھا کام چل رہا ہو, تو بیرونی ملک سے لوگ آ کے یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں, جو سرمایہ کا بیرونی سرمایہ کار جن کو کہتے ہیں, جن کو نواز شریف شباز شریف بار بار دعوت دیتے ہیں جی ہمارے پاس آ کے سرمایہ کاری کریں, ہم آپ کو سہولتیں دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو جب ایک ملک میں زبردست قسم کی انڈسٹری چل رہی ہو تو اس ملک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سرمایہ کاروں کو کہ آپ آئیں ہم آپ کو سہولتیں دیں گے, وہ اس ملک میں خود آتا ہے سرمایہ کار. اور بیرونی سرمایہ کار جب بھی آئے گا وہ اپنی کرنسی سیل کرے گا اور اس ملک کی کرنسی بائی کرے گا جس ملک میں سے رہنا ہے, اور جو کرنسی بائی ہوتی جائے گی اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا, یہ تو طے شدہ بات ہے. تو یہ کمپنی آپریٹنگ پروفٹ یہ چیز ہے. ایک ہے امپلائمنٹ چینج, تو آپ کو بتایا ہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی جس طرح US امپلائمنٹ چینج ہے اس طرح یہ آسٹریلیا کی امپلائمنٹ چینج ہے, کہ اس میں جو ہے نا یہ, لیکن آسٹریلیا کی بڑی اہم خبر ہے, یہ فوری افیکٹ کرتی ہے AUD پہ, جس طرح FOMC USD پہ افیکٹ کرتی ہے, اس طرح یہ 2 خبریں ہیں, کمپنی آپریٹنگ پروفٹ اور امپلائمنٹ چینج آسٹریلیا کی, یہ اس پہ فوری اثر کرتی ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے امپلائمنٹ چینج میں کہ جن لوگوں کو نوکری حاصل نہ ہو سکی
یا وہ جن کی ختم ہو گئی نوکریاں ان کی ریشو کی مقدار بتا کے، جس طرح US کی آپ کو میں نے بتایا امپلائمنٹ چینج سیم وہی ہے. اس کے بعد آسٹریلیا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. آسٹریلیا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ مہنگائی کی شرح کے بارے میں ہوتی ہے. بڑا اہم اکانومی کا فیکٹر ہوتا ہے یہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹس، گھریلو استعمال کی چھوٹی راشن کی چیزیں جو انہیں کہا جاتا ہے، روزمرہ راشن کی نہیں کہا ہے، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں یہ اس میں شمار ہوتی ہے. ہیلو، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور چیز ہوتی ہے. گروس اس سے بھی قیمت بڑھتی ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں جس طرح کے پہلی دو خبریں اثر کرتی ہیں. ذرا رک جائیں، عباس بھائی کچھ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے یہ مہنگائی کی شرح ہوتی ہے بھائی. نہیں پروڈکٹ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے یہ تمام اشیاء کی ایڈجسٹ کی ہوئی قیمت ہوتی ہے. نہیں، مطلب یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا بولنا ہے کہ ایک کنٹری میں ایک پرٹیکولر پیریڈ میں کتنی پروڈکشن ہوئی ہے، ان پروڈکشن میں ان کی ریٹیل پرائسز کو جب ایڈ کرتے ہو تب کیا بولتے ہیں آپ کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آتا ہے. جو آپ کا پرائس انڈیکس ہوتا ہے وہ آپ کی مہنگائی کی شرح ہوتی ہے، انفلیشن ریٹ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک چیز چینج ہے اس کے اندر. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اب پوری ڈیفینیشن سن لیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں. گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے یہ تمام اشیاء کی ایڈجسٹ کی ہوئی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح ہوتی ہے. اردو میں آپ کو میں اس کی تعریف بتا رہا ہوں، وہ نیٹ آف تعریف ہے، وہ نیٹ آف ہوتی ہے، وہ نیٹ آف ہوتی ہے جس کے آپ آگے نا. یہ گراس نہیں ہوتی، وہ نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ نیٹ میں آتی ہے. یہ گراس میں جتنی بھی آپ کی مہنگائی سر اسی خبر کا دوسرا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر، وہ آپ جو بتا رہے ہیں اسی خبر کا دوسرا نام ہے سر. نہیں وہ گراس میں آتا ہے. اپنا بھائی میں کہہ رہا ہوں نیٹ آف جب آپ کرتے ہیں نا، جب آپ کی بات کر رہے ہیں ایڈجسٹڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ ایڈجسٹڈ انفلیشن ریٹ میں جب آتا ہے تو تب وہ نیٹ آف ہوتی ہے. ابھی یہ فی الحال جو آپ بات کر رہے ہیں آسٹریلین گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اکنامی میں اتنے پیریڈ میں اتنا وہ ہوا ہے. اگر اس کو پازیٹیو چینج آیا تو یقیناً کی بات ہے کیا بولتا ہے کہ نا وہ مطلب پازیٹیو اس پہ فوریکس پہ چینج آئے گا. جیسے آسٹریلیا میں پچھلے سال میں اس کا جو ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ گرا ہے کہ وہ NZD کے برابر آ گیا ہے. صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں رہی کیا بولتے ہیں پچھلے 1 سال یا 2 سال کے اندر. تو یہ اس کے میں پوائنٹ ہے. جی ڈی پی او کی مصنوعات جو ہیں یہ عکاسی کرتی ہیں گھریلو مصنوعات کی. گروسری ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے گھریلو مصنوعات کی عکاسی کرتی ہیں. نہیں ایک منٹ بھائی پروڈکٹ سے بات ہو رہی ہے. عباس بھائی اینڈ سر آپ لوگ پلیز جو ہے نا وہ بحث نہ کریں. اویس بھائی اگر آپ جو اپنا ورژن دینا جا رہے ہیں آپ پلیز 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں آپ ایکسپلین کریں، لیکن بحث نہیں ہونی چاہیے. اویس بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں، افتخار بھائی آپ اپنا بتا رہے ہیں، تو دونوں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں اپنے اپنی حد تک. بحث میں لڑ نہیں رہا، میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر رہا ہوں. آپ لوگ کی بات دونوں کی صحیح ہے، اور جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوژن ہو جائے کیونکہ وہ بیچارے میرے طرح اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوئے. ظاہر ہے سارے جتنے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اویس بھائی آپ اپنا ورژن ضرور دے دیں، لیکن افتخار بھائی کو بار بار آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. آپ اپنا ورژن دے دیں. آپ 5 منٹ بولنا چاہتے ہیں 10 منٹ بولنا چاہتے ہیں پلیز گو ہیڈ، ہم کسی کو منع نہیں کرتے. لاسٹ میں بتا دوں گا کوئی پرابلم. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو سر. جی افتخار بھائی پلیز کنٹینیو. گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے یہ کہ جو ہے نا ہمیں صرف یہاں پہ نیوز کی اہمیت کا بتانا ہے کہ اس کا کتنا مارکیٹ افیکٹ ہے، نہ کہ اس کی بحث میں جانا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے. تو ویسے بھائی ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، افتخار بھائی کو کنٹینیو کرنے دیں، ڈونٹ مائنڈ. آپ پھر دوبارہ نہ کہیے گا کہ میں جب بولنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے غلط کہتے ہیں. میں اس کی یہ چیز ہے، میں نے جو چیز پڑھی میں تو اب دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ بلے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ ہم لوگ انفارمیشن بھی حاصل کرنے کے لیے. اب اگر آپ چلے میں اس بارے میں اور بحث کروں انشاءاللہ. ابھی کیا بولتے ابھی میں فلحال نہیں کرنا چاہتا، وہ ختم ہو جائے اس کے بعد بات. تھینک یو ایس بھائی، تھینک یو. اور بھائی جان سب لوگ اپنے اوپینین اپنے پاس رکھیں پلیز. وسیم بھائی ڈونٹ کمنٹ ہیئر، اور اویس بھائی پہ تو بالکل بھی آپ کو کسی کو بھی کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
یہ بندہ بہت سینسیٹیو ہے, اگر مائنڈ کر گیا تو ویبینر چھوڑ جائے گا. پلیز کمنٹ کرنے سے پرہیز کریں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. ایکچولی سر ایک خبر کے کئی نام ہوتے ہیں, بات یہ ہے ایک خبر کے کئی نام ہوتے ہیں. میں اگر آسٹریلیا گروس ڈومیسٹک جو ہے یہ جی ڈی پی سے کہتے ہیں سر, تمام اشیاء کی جسٹ کی ہوئی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح ہوتی ہے. یہ میں آپ کو گوگل کی انگلش کی ڈیفینیشن اردو میں کر کے بتا رہا ہوں سر. تو یہ جو ہے یہ گھروں میں جو مصنوعات کی گھریلو مصنوعات, ڈومیسٹک پروڈکٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں سر, ڈومیسٹک پروڈکٹ سے کیا مراد ہے, گھریلو مصنوعات کا سی کرتے ہیں سر. اس کی شرح اوپر جاتی ہے تو اکانومی اچھا کام کاری ہوتی ہے, اور اگر اکانومی اور سروسز کی مانگ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے ریٹ بڑھتا ہے. پھر آسٹریلیا ریٹیل سیلز اس طرح جیسے یو ایس ریٹیل سیلز آپ کو بتایا تھا, یہ ریٹیل لیول کی خبریں ہوتی ہیں, ماہوار خبر ہوتی ہے آسٹریلیا ریٹیل سیل. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بہتر ہے, وہ زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں. تو ملک میں قوت خرید اچھی ہوگی تو قومی حالت اچھی ہوگی, اس سے بھی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس طرح آسٹریلیا ٹریڈ بیلنس ابھی آپ کو بتایا, امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس جو ہے وہ کس طرح چیک کرتے ہیں, اپنے چیزیں بیچ کے دوسرے جنس کے بدلے میں جنس لی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں. آسٹریلین امپلائمنٹ ریٹ سیم ہے یو ایس اے ریٹ جیسا ہی ہے, جیسے یو ایس اے کی ان امپلائمنٹ ریٹ, وہ تھے جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اس طرح سر یہ جو ہے نا کینیڈا بلڈنگ پرمٹس, یہ سر کینیڈا بلڈنگ سی اے ڈی کی خبر, کینیڈا کی کینیڈا بلڈنگ پرمٹس, یہ بلڈنگ بنانے کے لائسنس جاری کرنے کی شرح ہوتی ہے سر جو گورنمنٹ سے جاری کیے جاتے ہیں. یہ عموماً, میری آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے. وہ اویس بھائی کے پیچھے کسی نے گانا لگایا ہوا تھا, اس لیے میں نے اویس بھائی کا مائک چھوڑا نا تھوڑا سا میوٹ کیا, اس وجہ سے خاموشی ہو گئی ہے. سر گانے سے یاد آیا سر کہ جو ہے نا وہ فورسٹ کا گانا آج سر ایڈ کیجیے گا. ہاں وہ میں نے ابھی اسی پہ کام کر رہا ہوں, تو میں فورکس کا گانا تھوڑی لیکن سر یار آپ نے وہ سنا سر, بڑا زبردست سبق جو ہم دیتے ہیں سارے سبق اس نے دیے سر اس گانے میں. ہاں بالکل بالکل. اویس بھائی پلیز آپ اپنا میک اپنے اینڈ سے میوٹ کر دیں تاکہ مجھے میوٹ نہ کرنا پڑے. آپ جب مرضی ان میوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. کینیڈا بلڈنگ پرمٹس جو ہے وہ گورنمنٹ نئی بلڈنگز بنانے کی جو لائسنس جاری کرتی ہے اس کی شرح ہوتی ہے. یہ خبر مہینہ ختم ہونے کے تقریباً 35 دن بعد آتی ہے, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ 1 مہینہ 5 دن بعد آتی ہے خبر, 2 مہینے 5 دن بعد کہہ رہے ہیں ٹوٹل, یعنی کہ مہینہ آج ختم ہو رہا ہے اس کے 35 دن بعد یہ خبر آئے گی. بلڈنگ پرمٹ کرنسی اور سٹاک تاجروں کے لیے, کرنسی کے تاجر اور سٹاک تاجر, ان کے لیے بڑی اہم خبر ہوتی ہے, کیونکہ پھر کینیڈا میں جب بلڈنگ پرمٹس زیادہ ملتے ہیں, زیادہ بلڈنگز بننے کے لائسنس دیے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے بلڈنگز نہیں بنے گی تو لوگ آئیں گے, کرنسی بیچنے والوں کو کرنسی اسٹاک کرنی پڑے گی, تو کیٹ کا ریٹ اوپر جائے گا. اسٹاک کے تاجر جو ہیں ان کے لیے بڑی اہم خبر ہوتی ہے, وہ مختلف چیزیں اسٹاک کر سکتے ہیں, سیمنٹ اسٹاک کر سکتے ہیں, اینٹیں اسٹاک کر سکتے ہیں, ان کے لیے بڑی اہم خبر ہوتی ہے. اس کے لیے میں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے, کرنسی سرکولیشن میں آتی ہے. اسٹیٹ ایجنسی کے لیے بڑی اہم خبر ہوتی ہے, جب اس کی ظاہر ہے جب پراپرٹی کے متعلق کچھ بھی ہو تو اسٹیٹ ایجنسیاں تو ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ان کا ہوتا ہی ہے, ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے, ان کا کاروبار بھی بڑھتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیٹ پہ افیکٹ کرتی ہے, کینیڈا بلڈنگ پرمٹس جو ہیں. تو یہ اگر ان کی شرح اوپر ہے, بلڈنگ پرمٹ زیادہ جاری کیے جائیں, اٹ مینس کہ اب جو ہے سرمایہ کاری زیادہ ہوگی, لوگ آ کے یہاں سرمایہ لگائیں گے. جس طرح کینیڈا والے امیگریشن دیتے ہیں مختلف رولز ان کے آپ نے پڑھے ہی ہوں گے, تو آ کے یہاں سرمایہ لگائیں, ہمارے یہاں کی نیشنلٹی لیں, یہاں رہیں, ہم آپ کو لوننگ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سہولتیں دیتے ہیں آنے کے لیے لوگوں کو کہ لوگ اپنا پیسہ یہاں لے کے آئیں, انویسٹ کریں, ہمارے ملک کو بہتر کریں, اور اپنی کرنسی بیچ کے ہماری کرنسی کے دن کا ریٹ اوپر جائے. لیکن کینیڈا چونکہ آئل کا بڑا ٹریڈر ہے, اس لیے کینیڈا وغیرہ ایسے ملکوں میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری کرنسی کا ریٹ ایک جگہ پہ اسٹیبل رہے, یہ اوپر نہ جائے. جیسا جاپان ہے, دنیا میں مصنوعات اس کی اتنی ریلائبل مصنوعات ہیں کہ مضبوطی اور گارنٹی کی علامت سمجھی جاتی ہیں, لیکن ان کے ین کا ریٹ تو وہیں کے وہیں کھڑا ہوا, سالوں سے کیا کھڑا تھا, تھوڑا بہت بڑھتا کم ہوتا ہے. وہ وجہ بتائی تھی کل میں نے کہ اگر وہ ریٹ بڑھا دیں گے تو پھر ان کو چیز مہنگی بیچنی, لوگوں کو ان سے خریدنی پڑے گی مہنگے داموں, تو لوگ پھر سستی مارکیٹ ڈھونڈنے نکل جائیں گے, ان کو چھوڑ دیں گے. اس طرح کینیڈا بلڈنگ پرمٹس وغیرہ سے کیٹ کو فرق تو پڑتا ہے, لیکن وہ اسے شرح سود بڑھانے کم کرنے سے فوری کنٹرول کر لیتے ہیں. اس طرح امپلائمنٹ چینج ہے, جس طرح یو ایس امپلائڈ چینج تھی اسی طرح سیم ٹو سیم یہ چینج ہے. پھر کینیڈا اوور نائٹ ریٹس, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا آسٹریلیا کے جو اوور نائٹ کرتے کمپنیاں لیتی ہیں پھر آگے دیتی ہیں, کینیڈا کا بھی سیم وہی خبر آتی ہے. ٹریڈ بیلنس بھی سیم اس طرح ہی ہے, اور کینیڈا ان امپلائمنٹ ریٹ بھی سیم اس طرح ہی ہے. یہ تھی ہماری آج تک کی خبریں. تو اس کے بعد ایک چیز جو اہم رہ جاتی ہے وہ ہے ہیڈ لائن نیوز اور بریکنگ نیوز. کل بھی آپ نے ڈسکس کی تھی اس بات پہ کہ آپ بتاتے ہیں جناب کہ ہمارا تو یہ ہیمر بن گیا تھا, تو یہ تو اوپر جانا چاہیے تھا, اس ٹائم خبر بھی کوئی نہیں تھی. تو یہ کیا وجہ ہوئی جناب کہ سر یہ ہماری جو ٹریڈ فیل ہو گئی؟ تو وہ یہ اس وقت ہیڈ لائنز
ایک خبر آتی ہے, آپ کو بتایا کوئی ملک اپنی کرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے مثال کے طور پہ شرح سود کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے, لیکن وہ فوری اناؤنس نہیں کرتا نا کہ ادھر ابھی نیوز آئی, اس کے فوراً بات تو اناؤنس نہیں کر دے گا, 2 دن بعد کرے, 4 دن بعد کرے, 5 دن بعد کرے, لیکن جلدی کرتے ہیں. دیر سے نہیں کرتے, دیر کرنے سے پھر نقصان ہو جاتا ہے نا, تو جلدی کرتے ہیں, یہ پاسبل کہ ود ان 1 ویک کر دیتے ہیں. تو اس شرح سود کو بڑھنے کم کرنے کی کسی اقتصادی پالیسی کو کوئی ملک نہیں جاری کرتا ہے یا اس میں کچھ چینجنگ کرتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے تو وہ پرنسپل افیکٹو ہوں تو وہ ہیڈ لائنز آتی ہیں. ہیڈ لائنز forestfactory.com پہ نہیں آتی. ہیڈ لائنز آپ کو کسی ویب سائٹ ملیں گی, آپ کو ویب سائٹ ساری میں یا راہیل بھائی تحریر کر کے آپ کو دے دیں گے, تو وہ آپ چیک کر لیجیے. ہیڈ لائن آتی ہے. بریکنگ نیوز جو ہے, ہیڈ لائن اور بریکنگ نیوز میں فرق کیا ہے؟ بریکنگ نیوز آتی ہے کوئی غیر متوقع آفت پہ, کسی ملک پہ حملہ ہو گیا, طوفان آ گیا, تباہ ہو گیا شہر کے شہر, سیلاب آ گیا بہت بڑا جانی نقصان ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, بلڈنگز تباہ ہو گئیں, دین یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے. ورنہ جتنی بھی نیوز جو کہ ہلو افتخار بھائی, فان عتیق بھائی, انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویبینار میں FOMC کے بارے میں بتاؤں گا, ڈونٹ وری. آپ کا یہ کیونکہ پہلا ویبینار آج پہلا اٹینڈ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے. افتخار بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. افتخار بھائی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ گئی آواز سر, وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اوکے, تو ہیڈ لائنز اور بریکنگ لائن میں نے فرق بتا رہا تھا, بس لاسٹ میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہیڈ لائنز کسی ملک کی شرح مثال دے ہوں گے, شرح سود کو کم کیا, زیادہ کیا, اپنی کوئی پالیسی چینج کی, اس میں کوئی اچھائی کی, کوئی برائی کی, وہ ہیڈ لائن ہے. بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائن میں فرق یہ ہے کہ بریکنگ نیوز غیر متوقع آفت کے طور پہ آتی ہے. کبھی کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ جناب عراق پہ, کویت پہ عراق نے حملہ کر دیا, یا عراق پہ امریکہ نے حملہ کر دیا, دیٹ از بریکنگ نیوز. اب کسی ملک نے انڈسٹری ریٹ بڑھا دیا, کسی ملک نے اپنے ملک میں امیگریشن کھول دی, وہ ہیڈ لائن نیوز ہے, وہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے. لیکن یہ بریکنگ نیوز ہیڈ لائن نیوز ہمیں forestfactory.com میں نہیں ملیں گی, اس کے لیے ہمیں اور جگہ تلاش کرنی پڑے گی. بعض کا نیوز نہیں آتی لیکن مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے, وہ ہیڈ لائنز کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی بریکنگ نیوز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لہٰذا نیوز کے ساتھ ساتھ یہ ہیڈ لائن نیوز کا خیال رکھیں. یہ instaforest.com کے ٹی وی چلتا ہے, تو یہ آپ اس میں دیکھیے گا, تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں آپ کو ہیڈ لائنس اور بریکنگ نیوز کا مل جاتے ہیں. باقی وہ آپ کو ریل بھائی سمجھا دیں گے تفصیلی کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو سر یہ تھی خبروں کی تفصیل. اب اگر کسی کو کوئی ہے تو وہ کر سکتا ہے. افتخار بھائی جو ہیڈ لائن نیوز ہے وہ تو 1 گھنٹے بعد آتی ہے نا, یعنی کہ ہر گھنٹے بعد یہ ہیڈ لائن چلے گی نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر ہیڈ لائن نیوز میں کیا آتا ہے؟ نیوز اس طرح دیکھیں نا, روز 300 نیوز چلتی ہے مثال کے طور پہ forestfactory.com میں. اب ہر کوئی افیکٹو تو نہیں ہے نا سر. جی جی افیکٹو تو وہ ہوگی نا جو جس کے متعلق, وہ پھر اس میں بھی سر وہ ہوتا ہے نا بھائی لاسٹ ہے, ہم کوشچن لینے سے پہلے 11 بج رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ 11 بجے جو FOMC کی نیوز آ رہی ہے اس پہ تھوڑا سا آپ چرچا کریں, کہ جو شاید پہلے چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی چرچا ہو جائے کہ یہ FOMC کی نیوز جو آج آ رہی ہے, نیوز منٹس, یہ کیا ہے اور اس کا مارکیٹ میں کیا امپیکٹ ہوئے گا. تھوڑی سی بات کریں اس پہ تاکہ ہم تھوڑا سا لائیو جان سکیں. جی سر. میں کھول لوں سر forestfactory.com. ہاں اوکے, نو پرابلم. جی سر یہ FOMC جو میٹنگ منٹس ہے سر, جی جی یہ منٹس ہے, یہ تحریری طور پہ پیش کی جائے گی خبر. جو میٹنگ ایک ہوئی, مثال کے طور پہ ایک میٹنگ بھی کہیں بھی ہوئی, کسی ممبر کے گھر میں ہوئی, آفس میں ہوئی, شیڈولڈ میٹنگ, نان شیڈولڈ میٹنگ نہیں, شیڈولڈ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں وہ پریس کو نہیں بلا سکتے تھے, انہوں نے میٹنگ میں کوئی ڈسکشنز کرنی نہیں ہوگی, کوئی چینجنگز کرنی ہوگی, ایسی بات کرنی ہوگی, پریس کا ہونا ضروری نہیں تھا. تو اب جو خبر انہوں نے باہر نکالنی ہے, پریس کو دینی ہے یا پبلک میں لے کے آنی ہے, اس کے وہ تیار کریں گے, اس کو ریٹن میں منٹس کہیں گے سر, نوٹس جسے کہتے ہیں, یہ منٹس ہوتے ہیں. تو سر یہ ہائی افیکٹو ہوتے ہیں, کیونکہ جب اپنی ٹائمنگ سے ہٹ کے منٹس دیے جاتے ہیں, میٹنگس کی جاتی ہیں, تو وہ کوئی اہم خبر ہوتی ہے تبھی میٹنگ کی جاتی ہے سر. فوری میٹنگ, جسے ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی کہ جی فوری حاضر ہو جائیں, کوئی مسئلہ ہے اس پہ ڈسکس کرنی ہے,
تو وہ اس کے بعد جب مسئلہ ڈسکس ہو گیا, اس کا حل ہو گیا, پھر وہ لکھ کے دیتے ہیں. یہ جس طرح آج کل ہمارے یہاں وہ یمن میں فوج بھیجنے کا سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ان کیمرہ اجلاس بلا لو, ہم پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ منٹس تیار ہوتے ہیں. پھر وہ منٹس جو ہے اس میں اہم باتیں جو پبلک کو بتائی جا سکتی ہیں یا عوام میں لائی جا سکتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی ساری پالیسیز پبلک کو نہیں بتا سکتی سر. یہ تو اس کا کیا بیسٹ سولوشن ہے اس کو اینالائز کرنے کا, اس نیوز کے اگر اوپر ہمیں ٹریڈ کرنی ہو تو وہ انسٹا فورکس میں جو ٹی وی چل رہا ہے اس کو دیکھیں گے یا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کو سر آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سر دیکھیے یہ ہیڈ لائن نیوز میں سر گیس ہو سکتا ہے اس کو, ایف او ایم سی کو میٹنگ منٹس جو ہیں یہ ہیڈ لائن چلنے بھی گیس ہوں گے اس کو. میٹنگ ہے یہ شیڈول میٹنگ ہے یا ویسے ہی شیڈول سے ہٹ کے ہو رہی ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی منٹس دے رہے ہیں نا. جب کوئی غیر متوقع میٹنگ ہوتی ہے, اگر یہ شیڈول میٹنگ ہوتی تو پھر تو ایف او ایم سی ہوتی نا. ایف او ایم سی شیڈول میٹنگ کو کہتے ہیں نا. تو یہ شیڈول میٹنگ نہیں ہے, یہ ایف او ایم سی کے منٹس ہیں, ان کے نوٹس ہیں, ان کی جاری کردہ جو ہے وہ الفاظ یا بیانات ہوں گے. تو یہ کسی بھی متعلق ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا یہ کس متعلق ہے. یہ ہو سکتا ہے آئل سیل کے متعلق ہو, یہ ہو سکتا ہے گولڈ سیل کے متعلق ہو, یہ ہو سکتا ہے شرح سود بنانے کے متعلق ہو, یہ کس متعلق کوئی نئی اسکیم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ پہ آئے گا تو صحیح, جو بھی آئے گا, لیکن وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے گا. سر ویسے بھی اس کا امپیکٹ تب نہیں ہوگا جب یہ اس کی پریس وغیرہ ریلیز ہوگی. ابھی تو انہوں نے میٹنگ کی ہے نا, پتہ نہیں کیا کدھر جائے گا کیا ہوگا. ابھی تو ایف او ایم سی میٹنگز کے منٹس ریلیز کر رہے ہیں نا وہ اس ٹائم پہ 11 بجے منٹس ریلیز ہو جائیں گے اس کے ایف او ایم سی کے. صحیح ہو گیا. تو یہ چیزیں اس طرح بھائی, اس کو دیکھنے کے لیے آپ وہ انسٹا فورکس کو دیکھیں, اس کو آپ اس میں جو وہ نیوز آتی ہیں ہیڈ لائن نیوز ان کو چیک کریں. تو ان چیزوں کو بھائی ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ چارٹ کھولیں, ان جگہوں پہ جائیں, ان جگہوں پہ پہنچیں. میری نسبت رحیل صاحب بھی کام بڑی جلدی اور آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی جگہ پہ جائیں اور امپیکٹ دیکھیں. اگر یہ مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو خبر آئی کروڈ آئل انویسٹر تھی یا ایف او ایم سی ممبر ڈیوڈلی کی سپیک آئی. ڈیوڈلی یہ ڈیوڈلی صاحب جو ہیں یہ نیو یارک ریزرو بینک کے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ جو ہے نا جی ان کے ممبر ہیں ایف او ایم سی کے. تو یہ انہوں نے آج سپیک اپنی جو ہے وہ کی بتائی ہے, اپنی تقریر وغیرہ کی ہے. تو اس میں اب جو ریشو آئی ہے یا ریٹیل سیلز, اس سے پہلے خبر آئی یورو کی 2 بجے, اس میں -0.2 رہا, پیچھے 0.9% تھا. تو اب آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ اب چارٹ دیکھ کے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اتنی کمی بیشی ہونے سے چارٹ پہ کتنا فرق پڑتا ہے. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, چارٹ پہ فرق آپ کیوں چیک کریں گے. آپ چارٹ پہ فرق چیک کریں گے اس سے پچھلی خبر کا, پھر اس سے پچھلی خبر کا, پھر اس سے پچھلی خبر کا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پہ جو اب خبر آئی ہے وہ ہے کہ 10% بہتر آئی ہے. کوئی بھی خبر لے لیں آپ, جو 10% اوپر آئی ہے, 10 کے اوپر آ گئی, 10% اوپر آ گئی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار 2009 میں تو یہ 2% تھی, 2011 میں یہ 4% ہو گئی, بہتر ہوئی. 2012 میں یہ 8% ہو گئی اور بہتر ہوئی. یہ آج یہ 12% ہو گئی, یہ تو اور بہتر ہو گئی. یہ آہستہ آہستہ جو بہتری چند سالوں میں آئی ہے یہ اس کے امپیکٹ کو بہت زیادہ بڑھا دے گی. بجائے سے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ لاسٹ میں تو یار یہ 8 تھی تو آج یہ 9 ہوئی ہے, تو اتنا فرق کیوں پڑ گیا. اتنا فرق اس لیے پڑ گیا کہ آپ یہ دیکھیں 2009 میں تو یار یہ 1% تھی, آج 2014 میں یہ 12% چلی گئی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتی 12% تک آئی ہے. تو اس نے تو ریشو لینی ہے 12% کے اوپر جانے کی, کہ ہر سال یہ بڑھتی جا رہی ہے اور مسلسل جو ہے اسٹیئرس پہ چڑھتی جا رہی ہے. تو اس نے مسلسل جو ہے نا بہت زیادہ امپیکٹ کرنا ہے. یہ چیزیں تھوڑا سا آپ نے دیکھنی ہے کہ ایوریج, جس خبر کی ایوریج میں مستقل فرق پڑ رہا ہوگا وہ خبر زیادہ افیکٹ کرے گی مارکیٹ میں. جو مسلسل اوپر جا رہی ہے اور جو مسلسل نیچے آ رہی ہے تو وہ خبر جو ہے نا وہ افیکٹ کرے گی. ویسے میرا خیال ہے $US گرے گا, یہ جو آج ایف او ایم سی کی میٹنگ میں جو میں نے اس کے متعلق پڑھا تھا. بہرحال وہ ایک گیس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یورو اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ. آج جو بھی ہے ہمارے اس سے کیا فرق پڑنا ہے, لیکن یورو اسٹرانگ ہوگا میرا خیال ہے. یہ ذاتی رائے ہے, اس میں کوئی خبر کے متعلق ذاتی رائے ہے, جو میں نے پڑھا, جو میں نے دیکھا, اس کے متعلق کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ تو یہ اس طرح ہے بھائی منٹس کے متعلق کیجیے. کوئی کویشچن آپ کے لیں اور ان کا آنسر دیں, میں ایک بات یہاں پہ دوبارہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نیوز ہم پڑھ رہے ہیں ایز اے نالج تاکہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریڈنگ کو زیادہ بیٹر بنا سکیں, اس لیے نہیں کہ ہم نیوز پہ ٹریڈنگ کر سکیں. سو اپنے کبھی سوچیے گا بھی نہ کہ میں نے نیوز کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے, کبھی جوا کھیلنا ہے, کبھی اس طرح کا کوئی پلان بنائیے گا بھی نہ ہی ہم اس نیت سے آپ کو پڑھا رہے ہیں. ہم اس نیت سے پڑھا رہے ہیں کہ جو ہم نے ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے لیے آپ کو ٹیکنیکس دی ہیں, ہم نے ریئل ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ کی ہے, وہ اس لیے پرووائڈ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ بچ سکیں اپنے نقصان سے. اپنے نقصان کو بچانا, اپنے نقصان سے بچنا, یہ بھی ایک فورکس میں پروفٹ ہی ہوتی ہے. تو
نقصان سے بچنے کے لیے ہی آپ کو فوریکس کی نیوز کا انٹروڈکشن اور نیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ بڑے سے بڑا پیڈ کورس جس کی فیس $2000 نکال کے گوگل سے دیکھ لو یا کہیں سے بھی دیکھ لو, تو آپ کو اس لیول کی جو فوریکس نیوز کے ریلیٹڈ یا فنڈامنٹل انالیسس کے ریلیٹڈ ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, سو آپ ایک ایک کر کے اپنا کوشچن پوچھیں اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو. میں سر آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں, ہم لوگ فنڈامنٹل کے محتاج ہیں. فنڈامنٹل ہماری محتاج نہیں ہے. ہم لوگ فنڈامنٹل کے محتاج اس لیے کہ نقصان سے بچ سکیں, فائدہ کو آپ چھوڑیں, نقصان سے ہم بچ سکیں. تو اس لیے آپ جب اپنی ٹریڈنگ کرنے بیٹھے اس کا ایک پلان ہونا چاہیے. آپ ٹیبل بیٹھے ہیں, آپ نے کمپیوٹر آن کیا ہے, سب سے پہلے آپ forexfactory.com کھولیں. اس کے بعد آپ نے جس پیئر پہ جانا ہے اس پیئر کی آپ کو ڈیلی کی ایوریج پتا ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر نیچے جانے کی ایوریج کیا ہے. پھر آپ سوئنگ دیکھیں کہ اگر سوئنگ چل رہی ہے اوپر نیچے چل رہی ہے مارکیٹ, تو کتنے پپس پہ جا کے سوئنگ لے رہی ہے, وہ پپس کاؤنٹ کریں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا, یہ آپ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ٹریڈ لگائیں گے نا, اور پھر جب ٹریڈ آپ جس فرض کریں آپ H1 پہ ٹریڈ لگا رہے ہیں, تو اس کو ٹرینڈ کو H4 ڈے 1 میں سب سے پہلے ڈے 1 سے چیک کرنا شروع کریں کہ آپ بائی کی ٹریڈ لینے لگے ہیں. ڈے 1 میں کیا پوزیشن ہے, ڈے 1 میں تو یہ سیل میں جا رہی ہے, H4 میں یہ سیل میں جا رہی ہے, تو H1 میں بائی کی ٹریڈ لینے لگوں. ہو سکتا ہے وہ بائی کی ٹریڈ کامیاب ہو, لیکن وہ زیادہ دیر تک کامیاب رہے گی نہیں. وہ ٹی پی وہ پروفٹ پہ جا سکتی ہے, لیکن ٹی پی کو وہ ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل رہے گا, جو ٹی پی اس کی ایکچوئل بنتی ہے. ہم تو اپنی مرضی جتنی مرضی لگا لیں, لیکن جو اس کی ایکچوئل ٹی پی بنتی ہے, مثال کے طور پہ ریزسٹنس سے اس کی سپورٹ تک کی جو ٹی پی بنتی ہے, سپورٹ سے ریزسٹنس تک کی جو ٹی پی بنتی ہے, وہ کور نہیں کرے گی. وہ جلدی اس سے پہلے ریورس ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ڈے ٹرینڈ کے خلاف چل رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں, تو میرا خیال ہے بہت کامیاب رہے گا. اور جو ساتھی جو دوست ڈے 1 پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹپ ہے کہ H15 اور H1 چارٹ جب بھی سیم وے چل جائے ٹرینڈ چینج کر کے, تو آپ ڈے 1 پہ سیم ٹرینڈ پہ ٹریڈ لگا لیں, وہ ٹریڈ آپ کی ٹی پی ہٹ کرے گی. بات چیزیں نا پڑھی لکھی ہیں, 2x2 کیوں ہوتا ہے. اب یہ اسی میں کیوں ڈھونڈنے کی وجہ تو نہیں, 2x2 پہ ہی ہوتا ہے. تو 2x2 جو ہے وہ 4 ہی ہوتا ہے, اس کو وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا سر. تو ان کی بات چیزوں میں پڑھی لکھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ پڑھی لکھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افتخار بھائی نے مجھے یہ جو ٹپ ہے یہ دی تھی آج, اور آج اس پہ میں نے 2 ٹی پی ہٹ دیے ہیں, اور بالکل یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا 100% جو ہے نا رزلٹ نکلا ہے. یہ میں نے آپ کو وہی وہ بتایا جیسے محاورہ ہے چور کی جڑی میں تنکا. اب اس محاورے کی وجہ ڈھونڈنے کو نہیں جائے گا, 2x4 کی وجہ بھی ڈھونڈنے کو نہیں جائے گا, وہ تو ہوتا ہی ہے. تو یہ سر پڑھی لکھی چیزیں ہیں, کیلکولیٹڈ کی ہوئی چیزیں ہیں, یہ کہاوتیں ہیں, یہ ٹوٹکے ہیں, یا کامیاب جو ہیں اسٹریٹجی چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ان کو آپ جو ہے نا یہ رزلٹ میں ان کو ٹیسٹ کر کے, ان کو پاس کر کے, ان سے رزلٹ لینے کے بعد میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ چیزیں. اچھا افتخار بھائی, یہاں پہ میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض نیوز کی ٹائمنگ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ٹینٹیٹیو. جی سر, ٹینٹیٹیو جو یہ عارضی ہوتا ہے, یہ اس کے لفظی مطلب ہے عارضی. تو یہ جو ٹینٹیٹیو ہے نا, یہ سر عارضی ٹائم ہے, کنفرم نہیں کیا گیا ٹائم کو. ہو سکتا ہے 11 بجے ٹینٹیٹیو لکھ دیا انہوں نے, لیکن وہ 11 بجے نہ ہو, وہ 12:15 ہو جائے, وہ 10:15 ہو جائے, وہ 11 بجے ہی ہو. وہ عارضی ٹائم ہوتا ہے. جس طرح خبروں کا پرفیکٹ ٹائم لکھے جاتے ہیں نا, وہ پرفیکٹ ٹائم دیا نہیں ہوتا اس خبر کے لیے. وہ جس وقت ریلیز ہوگی اس وقت وہ جاری کریں گے, لیکن ریلیز ہونے کا کیسے ہوتا ہے کہ یار 11 بجے تک ریلیز ہو جائے گی, تو وہ پھر 11 بجے تک اکثر اسی ٹائم پہ ہو جاتی ہے, نہ ہو تو اس کی ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عارضی ٹائم ہے. تو ہم اس کے ساتھ آگے پیچھے والی 2 نیوز دیکھ لیں گے کہ یہ اسے یہاں کے درمیان یہاں پہ آئے گی. جی سر آئے گی, اس کے درمیان آئے گی, تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہوگا, اس کا زیادہ گھنٹوں کا فرق نہیں پڑتا اس میں. 11 سے مسئلہ تو 4:30 سے 5:30 کے درمیان اگر ٹائم ہے تو وہ اس میں آ جائے گی وہ خبر, لیکن 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. ٹینٹیٹیو کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے ان نیوز میں. ٹھیک ہو گیا سر. عویس بھائی کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ بولنا چاہیں گے؟ نہیں, کافی سمجھایا انہوں نے, چیزوں کو کافی سے کلیریفائی کیا. تو میں تو سمپل کی سب چیزیں یاد رکھتا ہوں کہ کیا بولتا ہے کہ اگر جب کنٹری کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, کہ کنٹری نقصان ہو رہا ہوگا تب بھی آپ کا نقصان ہوگا. ان چیزوں نیوز پہ یاد رکھتا ہوں ساری. اوکے جی, کچھ اور ہمارے فرینڈز جو ہیں, وسیم, ساجد, نکاش, شاہد, کچھ کویسچنز ہیں تو جلدی سے پوچھیں, ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. راہیل بھائی, ابھی آپ نے افتخار صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو 11 بجے والی جو آنے والی نیوز, اس کا تھوڑا مارکیٹ سے تھوڑا ریویو کروا دیتے, مطلب
اگر کچھ ہوتا تو ہم ضرور اس میں جو ہونا تھا مارکیٹ میں اس نیوز میں افتخار بھائی نے بتایا، اگر کچھ اس میں ہے ہی نہیں تو ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ اب وہی بات ہو ہے اس کے سامنے وہ دو کچھ نہیں ہے فور کاسٹ. آپ تو یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر؟ نہیں ٹھیک ہو گیا سر. راہیل بھائی ایک کوشچن ہے میرا. ہاں جی ابھی آپ نے کہا خار بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن ابھی آپ چارٹ کھول کے دیکھیں گے، اگر اس میں آپ کھولیں مارکیٹ کو اوپن کریں تو آپ اس میں دیکھیں گے موونگ کی ہے ابھی کم سے کم 500 پک موونگ کی ہے ابھی مارکیٹ نے یورو یو ایس ٹی پہ. آپ چیک کریں چلے گا ایک بار آپ مارکیٹ یہ نیچے آئیے مارکیٹ بھائی کچھ نہیں سے یہ مراد یہ نیچے آئیے نیچے آئیے سر. میں بتاتا ہوں گولڈ. سر یہ خبر جو ہے یہ آنے کے بعد اس کا افیکٹ ہوتا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ آپ ہیڈ لائن نیوز میں سنیں کہ کیا خبر ہے. ابھی یورو یو ایس ڈی میں نیچے جا رہی ہے. میں نے یورو یو ایس ڈی میں نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ ابھی دیکھیں یہ نیوز کے افیکٹ ہیں، ان کو چیک کریں آپ. میں بھی چیک کرتا ہوں. اس سلسلے میں آج میں ریلوے کو پتہ کہ میرے کو بزنس کے دن ایسے ہیں کہ مجھے فورکس کو زیادہ ٹائم دیا نہیں جا رہا. میں اس لیے ٹریڈنگ بہت کم کر رہا ہوں، لیکن نیٹ تو میرا چونکہ کام میں بھی یوز ہوتا ہے اس لیے میں آن لائن رہتا ہوں. تو بات یہ بھائی کہ آپ نیوز کو اس طرح چیک کریں اس طرح میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ نے ریکارڈ کی اچھی بات ہے، نہیں ریکارڈ کی تو آپ ریلوے سے لے لیں. تو میں نے اتنی اردو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو. ان کے افیکٹ آپ کو بتائیں، ان کے ساتھ آپ کو بتائیں. اب دیکھیں نا اگر اس خبر کا پتہ ہوتا کہ یہ کیا خبر آنی ہے تو فورکس مارکیٹ والے، یہ فورکس فیکٹری والے اس کے آگے لکھتے نا ایکچوئل کیا ہے، فور کاسٹ کیا ہے، پریویس کیا تھی، اس کا جواب کیا آئے گا. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بلینک ہے. اٹ مینس کہ جب تک یہ خبر آؤٹ نہیں ہوگی اس خبر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ فورکس فیکٹری والے ہم سے بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کیا خبر آ رہی ہے. اگر وہ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکے تو پھر ہم کیا ایسٹیمیٹ کریں گے، کیونکہ اس خبر کی کسی قسم کی لیکنگ ہے ہی نہیں، کیونکہ میٹنگ کے بعد کے منٹس ہیں. اس لیے جی بھائی اور کسی بھائی کی بات کوئی؟ ہمارے جسٹ 2 لیکچر رہ گئے ہیں. کل کا اور پرسوں کا لیکچر ہے آپ کے کورس کا. اس کے بعد آپ کا کورس ختم ہو جائے گا، نیا سیشن سٹارٹ ہوئے گا. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ ابھی اور بھی سکھانا باقی ہے. کل کے لیکچر میں ہم کچھ فنڈامنٹلز کے بارے میں تھوڑی سی 1-2 باتیں اور ایڈ کریں گے. فیبونیچی کے بارے میں بات کریں گے. 1-2 اور چیزیں ہیں. فائنل جو ہمارا لیکچر ہوئے گا، فائنل ہمارا منی مینجمنٹ کے اوپر لیکچر ہوئے گا. منی مینجمنٹ بات کریں گے. فرائیڈے نائٹ ہوئے گی آپ کا لاسٹ ویبینار اور آپ کا سیشن ختم ہو جائے گا. ٹاٹا بائے بائے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ریڈی رہیں، سارے ڈاٹے نکالیں، دیکھیں کہاں کہاں پہ کون کون سی مسٹیک، ابھی بھی کون کون سی چیزیں کلیریفائی نہیں ہوئی. کوئی کویشچن ہے آپ کے جن کے ابھی تک آپ کو آنسر نہیں ملے پورے کورس کے دوران. آپ دیکھ رہے تھے آج ملے اس کا آنسر، آج ملے اس کا آنسر. افتخار بھائی، رحیل بھائی آج اس کا بارے میں بتائیں، آج بتائیں. لیکن وہ گھڑی آئی نہیں جب آپ کے جو ہے وہ سوال کا جواب ملتا. تو کل آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، وہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہے. کل پرسوں 2 دن ہیں ہمارے پاس. سو میرے لیے دعا کریں، افتخار بھائی کے لیے دعا کریں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل پورے 10 بجے پھر اپنی سیکنڈ لاسٹ کلاس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی سر. ان کو جو ہے سر اگر تھوڑا سا سر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر سر وہ کوریلیشن اور ریلیشن کے بارے میں اگر پیئرس کے بتا دیجیے تو ان کو ٹریڈ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی سر. وہ تو سر کل بتانا نا فیبونیچی کا کوریلیشن میں نے بتایا تھا، کیونکہ وہ کل آپ نے تیار کرنا تھا نا شاید. چلیں کر لیتے ہیں سر. میں اچھا کوشش کرتا ہوں. وہ میں آپ سے میٹنگ کرتا ہوں اسکائپ پہ تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے سر. آپ سب کا مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنے آس پاس اپنے ماحول کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ نالج لوگوں کو دیں. کچھ لیں نہ، کسی سے کوئی متوقع نہ کریں. ہر ایک کو دینے کی سوچیں. یقیناً کبھی بھی آپ نہ کبھی پریشان ہوں گے نہ کبھی دکھی ہوں گے. آپ کو ہر چیز ہر طرف پوزیٹیوٹی نظر آئے گی. کبھی بھی کوئی نیگیٹو بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ہر ایک کو دینے کی بات کر رہے ہو، لینے کی بات نہیں کر رہے. سو جب آپ لینے کی بات کرتے ہو تب آپ کو نیگیٹو پہلو اور کافی چیزیں اور بھی نظر آتی ہیں. سو ہر وقت جو ہے اپنا مائنڈ کلیئر رکھیں. پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہر وقت ہر کسی کو دینے کی بات کریں. وہ نالج ہو، پیسے ضروری نہیں ہے پیسے ہی کسی کو دیے، نان نالج بھی دے سکتے ہیں آپ، ٹپ بھی دے سکتے ہیں آپ، ہلکی سی مسکراہٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں. سو یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے. اگر آپ ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہم سے امپریس ہیں تو ضروری ہے آپ ان باتوں پہ بھی عمل کریں. آپ سب کا پھر ایک دفعہ حامی و ناصر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.